نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10 محرم آج تاریخ ہے، اور اس کا تعلق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، آپ کے رفقاء کی شہادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور 14 صدیاں ہو گئی ہیں، امت اس کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے اور قیامت تک بیان کرتی رہے گی۔ حق و باطل کا یہ وہ مارکہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلیں، حق اور باطل کے درمیان، وہ تحریکیں نہ چلتیں۔ تمام جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی اسلامی تاریخ کے ہیروز ہوئے ہیں، انہوں نے سب نے اگر اپنا رول ماڈل کسی کو سمجھا ہے تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھا ہے۔ اب امت میں 2 طبقے ہیں۔ امت میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ صرف صحابہ 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 کا نعرہ لگاتا ہے۔ تو دونوں غلط ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم جو ہے وہ چوکھٹ کے ہم فقیر ہیں۔ تو میں گزشتہ رات سکرولنگ کر رہا تھا نیٹ پہ، تو جناب عطاء اللہ بندیالوی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میری نظر سے گزری اور میں نے اس کو سنا۔ تو وہ جناب بندیالوی صاحب سے سوال ہوا کہ اگر یزید قاتل نہیں تو اب اس نے قاتلان حسین سے بدلہ کیوں نہ لیا، جب مطلب ان کے دربار میں ان کے سامنے پیش کیا گیا، جناب شہداء کے جو ہیں وہ سر وہ پیش کیے گئے، اور یزید کے دربار میں قیدیوں کو پیش کیا گیا، اور اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہ لیا۔ تو اس پہ بندیالوی صاحب کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یزید یہ کام نہ کر سکا، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین زندہ بچ گئے تھے، کیا انہوں نے یزید کے خلاف کوئی FIR درج کروائی تھی؟ تو بندیالوی صاحب کے نالج میں شاید نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین نے جو دمشق کی جامع مسجد میں یزید کے سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اس جمعے کا خطبہ دینے دیا جائے، تو اس خطبے میں آپ نے تمام کربلا کے واقعات کو بیان کیا، اور پوری مسجد جو ہے وہ آہوں اور سسکیوں سے جو ہے وہ گونج اٹھی۔ تو عین ممکن تھا کہ یزید کے خلاف وہیں سے جو ہے وہ علم بغاوت بلند ہو جاتا۔ تو یزید نے مؤذن کو کہا، اور اس نے مؤذن نے اذان دی، اور امام زین العابدین جو ہے وہ خاموش ہو گئے اذان کے تقدس کی وجہ سے۔ تو آپ نے بالکل جو ہے وہ FIR درج کروائی تھی، بندیالوی صاحب کے علم میں شاید نہیں ہے، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، سوال ہوا کہ آپ یزید کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ بندیالوی صاحب سے اب سوال ہوا کہ آپ یزید کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں اگر یزید کی آڑ میں معاویہ پر تنقید نہ کرو تو ہم یزید کی جو ہے وکالت نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید جو ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ پلید تھا، زندیق تھا، لیکن یہ صرف جو ہے وہ اس لیے اس کی وکالت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے۔ لیکن اتنی کم علمی اور کم عقلی دیکھو کہ یار ادھر دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، تو ادھر دیکھو کس کا فرزند ہے، مولا علی شیر خدا کے فرزند ہیں، جو ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، اور جگر گوشہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ادھر دیکھو ان کا جو ہے وہ مقابلہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، الیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ چونکہ یزید کی آڑ میں معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہو، ہم معاویہ کو بچانے کے لیے تمہیں یزید کے دروازے ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کے ان کے پاس دلائل ہیں، اور ان دلائل سے جو ہے یہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرے پاس یہ تاریخ الخلفاء پڑھی ہے، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بلا شبہ یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، تو آپ نے اس کو درے لگوائے کہ تو ایک ایسے فاسق اور فاجر کو جو ہے وہ امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ پھر سوال ہوا بندیالوی سے، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، یہ اقدام درست تھا؟
تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یزید کو ولی عہد بنانے کا سب سے پہلے مشورہ جو ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا. حضرت معاویہ آپ کے بعد پھر انتشار پھیل جائے گا تو آپ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ولی عہد کو جو ہے وہ مقرر کر دیں. تو حضرت امیر معاویہ نے جو ہے وہ ان کے کہنے پہ ولی عہد مقرر کر دیا. تو اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ سارے پیرو تم معاویہ کو دعا دو کہ تمہارے لیے راستہ کھول گئے. پیر کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا گدی نشین ہوتا ہے. مدرسے کے محتمم کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ گدی پہ بیٹھتا ہے. الیاذ باللہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ بھونگے دلائل کے ساتھ جو ہے یہ یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. تاریخ الخلفاء میرے پاس ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دو شخصیتوں نے مسلمانوں میں فساد کا بیج بویا. ان میں سے ایک عمرو بن عاص ہے جنہوں نے جنگ صفین میں جو ہے وہ پرچم لہرایا، اور دوسرا وہ ہے مغیرہ بن شعبہ جو کہ امیر معاویہ کی طرف کوفہ کے گورنر تھے، اور اپنی گورنری کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے امیر معاویہ کو کہا کہ آپ جو ہے یہ یزید کو جو ہے وہ ولی عہد مقرر کر دیں. اور یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امیر معاویہ کو جو ہے وہ ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے. تو ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو اس لیے بقیہ حصہ جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا.